والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، جن آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کئی اہم باتیں ہم سب کے لیے بطور ہدایت ذکر فرمائی ہیں. کل گزشتہ آپ کے سامنے بنی اسرائیل پر ہونے والی نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ان کو نوازا تھا، اور ان نعمتوں کو یاد دلا دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اعمال صالحہ اور ایمان لانے کی ترغیب دی تھی. دیکھو، فلاں نعمت تم پر ہوئی ہے، فلاں نعمت ہوئی ہے، فلاں نعمت ہوئی ہے، فلاں موقع پر آپ پر یہ نعمت ہوئی تھی. ان ساری نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے نبیوں پر ایمان لاؤ اور اعمال صالحہ کی طرف آگے بڑھو. یہ بات کل آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی. ان آیات کے اندر بھی بنی اسرائیل کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ مال اور منصب کی محبت تم کو ایمان لانے سے اور اعمال صالحہ کرنے سے روکنے والی نہ بنے. بہت اہم بات میں نے کہی ہے. مال کی محبت اور منصب، عہدہ، مال اور عہدے کی محبت تم کو ایمان اور اعمال صالحہ سے روکنے کا ذریعہ نہ بنے. حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ آدمی کے اندر جب مال کی محبت بیٹھ جاتی ہے تو بہت سے فسادات اور بہت سی خرابیاں جنم لیتی ہے. مال کی محبت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو اس محبت کی وجہ سے بہت سی خرابیاں اور بہت سے فسادات جنم لیتے ہیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مال کی محبت کی خرابی اور اس کا مفسدہ پہلا یہ ذکر کیا ہے کہ جب مال کی محبت دل میں بیٹھتی ہے تو آدمی کے اندر کنجوسی اور بخل پیدا ہوتا ہے. مال کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو اس کے اندر کنجوسی اور بخل پیدا ہوتا ہے. پھر اس مال کے ذریعے اس کی قوم کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا ہے اور خود اپنی ذات کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا ہے. مال اللہ نے جو دیا تھا اس کے بہت سے حقوق ہیں، بہت سے حقوق ہیں. قرآن مجید کے اندر اور احادیث طیبہ میں مال کے حقوق بتائے گئے ہیں. کچھ حقوق واجبی اور فرض حقوق ہیں اور کچھ نفل حقوق بھی ہیں. واجب حق مثلا زکوٰۃ ادا کرنا، یہ واجب فرض ہے. صدقہ فطر ادا کرنا، قسم کا کفارہ ہے، زہار، اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے مال کے یہ فرض حقوق عائد کیے ہیں. کچھ نفل حقوق ہیں، جیسے نفل صدقہ نکال دیا،
کسی غریب اور مستحق کا ہم نے کام نکال دیا، کسی بیمار اور مریض کی تیمارداری کے لیے چلے گئے اور اس کے علاج و معالجے کے لیے ہم نے پیسہ دے دیا، تو مال ہمارے لیے آخرت کی سرخ روئی کا ذریعہ بنے، آخرت میں وہ مال ہمارے لیے وبال جان نہ بنے، آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مال دے کر بندے کو آزماتے ہیں کہ میں نے مال دیا ہے تو کیا اس مال کے حق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر مال کے حقوق کو ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے خوش ہوتی ہے، اور مال کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ کی ذات ناراض، وبال جان ہے۔ اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مال کی محبت جب دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ آدمی کنجوس اور بخیل بنتا ہے۔ اس مال کے ذریعے قوم کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اور اس مال کے ذریعے خود اپنے ذات کو بھی فائدہ نہیں پہنچتا، اچھا کپڑا بھی خود نہیں پہن پاتا ہے۔ مال کی محبت بیٹھ گئی ہے تو اچھا کپڑا بھی نہیں پہن پاتا ہے، اچھا کھا بھی نہیں سکتا ہے، اچھا سو بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ مال کی محبت۔ دوسری خرابی، مال کی محبت کی وجہ سے آدمی کے اندر خود غرضی اور اپنا مطلب اور مقصد پورا کرنے کا مرض پیدا ہوتا ہے۔ مال کی محبت، مال کی محبت آ گئی تو خود غرضی پیدا ہوتی ہے، اپنا مقصد پورا کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ پھر آدمی رشوت بھی لیتا ہے، رشوت لیتا بھی ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، تجارت اور کاروبار ہو تو اس کے اندر ملاوٹ بھی کرتا ہے، دودھ کا کاروبار ہو تو ملاوٹ کرتا ہے، تیل کا کاروبار ہو تو اس کے اندر دوسری چیز کا ملاوٹ کرتا ہے، گھی کا کاروبار ہو تو اس کے اندر چیزوں کا ملاوٹ کرتا ہے، ناپ تول میں کمی کرتا ہے۔ یہ مال کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے، خود غرضی پیدا ہوتی ہے مال کی محبت۔ اور بھی بہت سے فسادات اور نقصانات مال کی محبت کی وجہ سے آدمی کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑا فساد مال کی محبت کی وجہ سے دل میں آتا ہے، آدمی کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے۔ مال کی محبت بیٹھ گئی تو کبر پیدا ہوتا ہے، بڑائی پیدا ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ کیوں؟ مال کی وجہ سے، کہ مال ہے، میں اپنے مال کے بل بوتے پر مقدمہ جیت لوں گا، مال کے بل بوتے پر پیسے دے کر میں سمجھے مقدمہ جیت لوں گا۔ پھر اس محبت کی وجہ سے لوگوں کے حقوق دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ مال کی محبت بیٹھتی ہے نا تو لوگوں کے حقوق دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ لاری والے کا پیسہ ادھار رکھے گا، چھوٹے گلے والے کا پیسہ ادھار رکھے گا، اور جب سمجھے پیسہ لینے کے لیے مطالبہ وہ کرے گا تو کہے گا کہ دوں گا چل، حالانکہ مال ہے، پیسہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مطل الغنی ظلم، مطل الغنی ظلم، کہ مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا یہ ظلم ہے۔ آدمی مالدار ہے اور مالدار ہو کر وہ ٹال مٹول کرتا ہے، پیسے نہیں دیتا ہے، سموسے کی لاری والے کے پیسے ادھار رکھے ہیں، چکن والا بیچارہ روزانہ چکن کیا کرتا ہے، وہ کیش میں لاتا ہے اور ادھر پیسے ادھار رکھے ہیں، کباب کی لاری والے کے پیسے ادھار رکھے ہیں۔ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے گلے والوں کے پیسے ادھار رکھنا یہ مال کی محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ مال کی محبت کی وجہ سے بے شمار فسادات پیدا ہوتے ہیں، بے شمار خرابیاں پیدا ہوتی ہے۔ تو ان کے اندر، ان اہل کتاب کے اندر ایک تو خرابی کیا تھی؟ ایک تو خرابی مال کی محبت کی تھی، اور دوسری جو ہے منصب اور عہدے کی خرابی۔ عہدہ، منصب، مقام، عہدہ، اس کے اندر بھی وہی خرابیاں کہ جب آدمی کسی اونچے منصب پر فائز ہوتا ہے، اونچی پوسٹ پر فائز ہوتا ہے، تو
تو اس کے اندر بھی مختلف خرابیاں پیدا ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آدمی کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے، بڑائی پیدا ہوتی ہے، اور سامنے والے پر اپنے عہدے کے بل بوتے پر ظلم کرتا ہے. آج بڑے بڑے منصب پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، بڑے سے بڑے منصب پر، اور چھوٹے سے چھوٹا پولیس والا لے، آج جو لوگوں پر ظلم ہوتا ہے، اس ظلم کی وجہ کیا ہے؟ منصب، عہدہ ہے. کہ میں تو کیا سمجھے لاٹھی والا ہوں، میں تو لاٹھی والا ہوں، مجھے کون روکنے والا ہے؟ خامخواہ کا میمو لگا دیا، خامخواہ کا کیا کر دیا سمجھے، جرمانہ عائد کر دیا. ہیلمٹ نہیں پہننا ہے، خامخواہ کا جرمانہ عائد کر دیا. حالانکہ ہیلمٹ کا قانون کیا ہے کہ سمجھے ہائی وے کے اوپر اس کا پہننا ضروری ہے، سٹی کے اندر ضروری نہیں ہے. ماسک سمجھے کتنا ظلم عہدے کے بل بوتے پر. تو یہ چیزیں ہیں. تو اہل کتاب کے اندر یہ دو باتیں پائی جاتی تھی، یہ دو باتیں پائی جاتی تھی. مال کی محبت تھی اور عہدے کی محبت، منصب کی محبت تھی. اس کی وجہ سے حضرت مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے اور منصب اور عہدے کی محبت کی وجہ سے وہ اعمال صالحہ کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے. تو پہلی آیت جو کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کی تھی، ان کے اندر تو ایمان اور عقائد کا ذکر کیا گیا تھا کہ ایمان لاؤ، اپنے عقائد درست کرو. اور یہ آیت میں نے جو پڑھی ہے، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اعمال صالحہ کی ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھو، مال کی محبت کی وجہ سے اور منصب اور عہدے کی محبت کی وجہ سے اعمال صالحہ کی طرف آگے سمجھے بڑھنے سے رکنا مت، اعمال صالحہ کرنا. ان کو اسی چیز نے روکا تھا، مال کی محبت تھی اور منصب اور عہدے کی محبت تھی. اس وجہ سے وہ اعمال صالحہ، نیک کاموں کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے، نیک کاموں کے لیے آگے نہیں بڑھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. آدمی نماز قائم کرے گا تو نماز قائم کرنے کی وجہ سے وہ منصب کا جو نشہ ہے، منصب کا نشہ جو ہے دھل جائے گا. اور زکوٰۃ ادا کرے گا تو زکوٰۃ کی وجہ سے مال کی محبت دل سے نکل جائے گی. کیا علاج بتایا ہے، کتنا بہترین علاج بتایا ہے کہ آدمی نماز پڑھے گا تو نماز کی وجہ سے منصب کا جو نشہ ہے، عہدے کا نشہ ہے، وہ نشہ کیا ہو جائے گا سمجھے، دھل جائے گا، دل سے نکل جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ منصب کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے آدمی اپنا سر اونچا رکھتا ہے. میں تو اونچا ہوں، میں تو پولیس والا ہوں، میں تو افسر ہوں، میں تو سمجھے IPS ہوں، میں تو PI ہوں، میں تو DSP ہوں، میں تو کلیکٹر ہوں، میں تو فلاں ہوں. اس وجہ سے آدمی اپنا سر اونچا رکھتا ہے. قرآن مجید نے علاج بتایا کہ منصب اور عہدے کی وجہ سے سر اونچا جو ہوتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ نماز پڑھو. کیوں نماز کی وجہ سے عہدے کا نشہ نکلے گا؟ عہدے کا نشہ اس لیے نکلے گا کہ نماز کے اندر چاہے غریب سے غریب آدمی ہو، امیر سے امیر اور مالدار سے مالدار آدمی ہو، اس کو جو ہے سمجھے اس خوبصورت عالیشان مسجد کے اندر بھی نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، اور کہیں راستے میں چھوٹی جھوپڑ پٹی کے اندر معمولی قسم کی مسجد بنی ہوئی ہو تو اس کے اندر بھی نماز کے لیے جانا پڑتا ہے. عالیشان قالینوں پر بھی وہ نماز پڑھتا ہے اور چھپر اور چٹائیوں پر بھی نماز پڑھتا ہے، اور اپنا معظم عضو جو ہے، پیشانی ہے، وہ زمین کے اوپر رگڑ دیتا ہے، زمین کے اوپر رگڑ دیتا ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ عہدے کا نشہ مٹتا ہے. کیا علاج بتایا ہے یہ کہ نماز پڑھے گا تو نماز کی وجہ سے کیا ہوگا؟ عہدے کا نشہ ختم ہوگا. آپ نے دیکھا، اور آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے خاندان والوں میں اگر کوئی اعلیٰ سمجھے پوسٹ کے اوپر فائز ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز کے لیے وہ بھی مسجد میں آتا ہے، آپ بھی مسجد میں جاتے ہو. اس کے لیے کوئی الگ سے مسجد نہیں بنتی ہے، اور اس کے لیے سر جھکانے کے لیے کوئی الگ سے ٹیبل نہیں لگایا جاتا ہے، بلکہ وہ بھی اسی چٹائی پر نماز پڑھتا ہے، اسی چھدریوں پر نماز پڑھتا ہے. مال، یہ عہدے کی محبت نماز کی وجہ سے نکلے گی، اور مال کی محبت زکوٰۃ کی وجہ سے نکلے گی. مال کی محبت کیسے نکلے گی؟ زکوٰۃ کی وجہ سے.
لیکن حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز پڑھ لینا صرف نہیں ہے، نماز آدمی پڑھے گا تو نماز پڑھنے کی وجہ سے اس کا فریضہ تو ادا ہوگا. اور قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے آدمی کو روکتی ہے. نماز ہے، نماز کی خاصیت یہ ہے، نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ نماز اپنے پڑھنے والے، ادا کرنے والے کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور مسجد سے جیسے ہی نکلتے ہیں تو سمجھے وہ نماز ہمارے لیے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنے کا ذریعہ نہیں بنتی ہے، نہیں بنتی ہے. نماز پڑھ کر تو گئے ہیں، ابھی نماز پڑھ کر گئے ہیں، لیکن باہر نکلنے کے بعد وہ نماز ہمارے لیے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنے کا ذریعہ نہیں بنتی. قرآن مجید نے اعلان جو کیا ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. لیکن کون سی نماز؟ ایسی نماز کہ جو اپنے پڑھنے والے کے لیے، جو اپنے پڑھنے والے کے لیے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے. کون سی نماز؟ ایسی نماز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو. یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اقامت صلاۃ، اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، نماز ادا کرو، یہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ نماز قائم کرو. یہ عربی زبان کی وسعت کی بات ہے. نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ نماز قائم کرنا اس نماز کو کہتے ہیں کہ جس میں اس کے تمام فرائض، آداب، سنن، مستحبات اور ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہو. ہر رکن کو ادا کرنے کے لیے جس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے رکن ادا کرنا، اور نگاہوں کو اس جگہ پر رکھنا جس جگہ پر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. ایسی نماز پڑھنا. اگر ایسی نماز ہے تو پھر وہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنے کا ذریعہ بنے گی. قیام کے اندر آدمی نظر سجدے کی جگہ پر رکھے گا، رکوع کے اندر دونوں پاؤں کی انگلیوں پر رکھے گا، پھر قوما میں آئے گا تو سجدے کی جگہ پر رکھے گا، اور سجدے میں جائے گا تو سجدے میں ناک پر نظر رکھے گا، قاعدے میں بیٹھے گا اور جلسے میں بیٹھے گا گود پر نظر ہوگی، اور سلام میں دونوں کندھوں پر نظر ہوگی. یہ ہے نظر رکھنا. کہاں؟ سمجھے جہاں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. آج ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اگر سامنے والی کھڑکیاں کھلی ہو نا، قبلہ سمت والی کھڑکیاں کھلی ہو اور سامنے راستہ ہو، تو نماز کے دوران ہم واچنگ کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں کہ کون آیا اور کون گیا. کون آیا اور کون گیا. اور سلام پھیرتے وقت ہماری نظر کندھوں پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ مصلی، صف کے آخری مصلی پر ہوتی ہے. اور دائیں بائیں جو صف کے آخری مصلی ہوتے ہیں، پیچھے والے مصلی ہوتے ہیں، ان پر نظر ہوتی ہے کہ کس کی رکعت گئی ہے. ذرا دیکھے تو صحیح کون تکبیر اولیٰ کی پابندی کرتا ہے. ہماری نمازوں کا حال تو یہ ہے. یہ نمازوں کا حال ہے تو پھر وہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے. اسی لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ بد نگاہی، بری نظر، کسی نامحرم عورت کے اوپر نظر ڈالنا، اس کو دیکھنا، بد نگاہی سے رکنا. اور اس کا علاج بتایا ہے کہ نماز کے ہر رکن کی ادائیگی میں نظر جہاں رکھنی ہے اگر وہاں رکھے گا، نماز کے ہر رکن کی ادائیگی میں نظر جہاں رکھنی ہے وہاں نظر رکھے گا تو نماز کے باہر بے حیائی، نماز کے باہر وہ بد نگاہی کی گناہ سے بچ جائے گا. نماز کے اندر جہاں نظر رکھنی ہے وہاں نظر رکھی ہے. نماز کے اندر جب اس نے عادت ڈال دی نگاہوں کے جھکانے کی عادت ڈال دی ہے
تو نماز سے باہر مسجد کے باہر جب جائے گا تو اس کی نگاہیں اوپر نہیں جائے گی، اس کی نگاہیں زمین پر رہے گی. بدنگاہی کے گناہ سے وہ آدمی بچ جائے گا. تو کیا بتایا ہے کہ مال اور منصب یہ دونوں چیزیں ایسی تھی کہ اعمال صالحہ سے ان کو روکتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ منصب کی محبت دل سے نکالنے کے لیے نماز قائم کرو، عہدے کی محبت دل سے نکالنے کے لیے کیا کرو؟ نماز قائم کرو. نماز کی وجہ سے آدمی کے دل سے محبت منصب کی نکل جائے گی، عہدے کی محبت دل سے نکل جائے گی. اور مال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے فرمایا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، پورا حساب زکوٰۃ کا کیا جائے. آج لوگوں کا مزاج یہ بن گیا ہے کہ اوچک زکوٰۃ نکال دیتے ہیں. اوچک زکوٰۃ آپ نے نکالی ہے اور زکوٰۃ آپ کے حساب سے اوپر گئی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اس کو اوپر جانے والی زکوٰۃ کو آئندہ سال کی زکوٰۃ کے حساب میں بھی جوڑ سکتے ہو اور اس کو نفل بھی صدقہ سمجھ سکتے ہو. لیکن اگر اوچک زکوٰۃ نکالی اور آپ کی زکوٰۃ اگر 1,00,000 روپے ہوتی ہے اور آپ نے 99,999 روپے نکالی اور 1 روپیہ اگر زکوٰۃ کا کم رہ گیا ہے تو آپ کی زکوٰۃ مکمل ادا نہیں ہوگی. وہ 1 روپیہ آپ کے پورے مال کے لیے پھر بے برکتی کا ذریعہ بنے گا. اس لیے زکوٰۃ کے لیے پورا مکمل حساب کیا جائے. ابھی دوسرا روزہ ہے، سمجھے، کوئی رمضان گیا نہیں ہے اور رمضان کے اندر زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام کرو. کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیتے ہیں. عام دنوں میں زکوٰۃ دو گے تو سمجھے عام دنوں کی نیکی کا ثواب ملے گا. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ عام دنوں میں اگر فرض نماز پڑھے گا تو اس کو سمجھے کیا ہوگا؟ 1 فرض کا ثواب ملے گا یا 10 فرائض کا ثواب ملے گا. اور رمضان کے اندر اگر فرض ادا کرے گا تو 70 فرائض کے برابر ثواب ملے گا. اور 1 نفل ادا کرے گا عام دنوں میں تو نفل کا ثواب ملے گا، اور رمضان میں ادا کرے گا تو فرض کے برابر ثواب ملے گا. اس لیے ہمیں اپنی زکوٰۃ کا حساب بھی رمضان میں کر دینا چاہیے اور 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں. ایک تو فرض زکوٰۃ جو ہمارے مال کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے، سمجھے، اس زکوٰۃ کا مکمل حساب کر کے اس کو الگ کر دو. الگ نہیں کر سکتے ہو تو اس کا حساب کرو اور جیسے جیسے آپ زکوٰۃ دیتے رہو اس کے اندر سے مائنس کرتے رہو. اور دوسرا حساب نکالو نفل صدقات کا. نفل صدقات کے لیے بھی سمجھے بہت سے مصرف ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے اپنے مال کے 2 حصے کرو. اگر اس طریقے سے زکوٰۃ کا نصاب اور نفل صدقات کا حساب بنایا جائے گا اور ایک نظام سے آدمی چلے گا تو مال کی محبت دل سے نکلتی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے آدمی اعمال صالحہ کی طرف آگے نہیں بڑھتا ہے، ان دونوں کی وجہ سے آدمی نیک عمل کی طرف آگے نہیں بڑھتا ہے. لہذا اس کا علاج یہ بتایا گیا کہ نماز قائم کرے. نماز قائم کرے گا تو محبت دل سے نکلے گی، کس کی؟ منصب کی اور عہدے کی. اور زکوٰۃ ادا کرے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے سمجھے مال کی محبت نکلے گی. اور آگے فرمایا کہ دیکھو صرف نماز تنہا نہیں پڑھنا ہے بلکہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ فرمایا ہے. رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ رکوع کا لفظ بولا گیا ہے، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. بڑی عجیب بات ہے. حالانکہ نماز کے اندر رکوع بھی ہوتا ہے، قیام بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے، قاعدہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن رکوع کا ذکر کیوں کیا گیا؟ رکوع کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ہماری نماز اور اہل کتاب کی نماز کے اندر یہ فرق تھا. ہماری نماز اور یہودیوں کی نماز کے اندر فرق تھا کہ ہماری نماز کے اندر رکوع ہے اور ان کی نماز کے اندر رکوع نہیں تھا. تو فرمایا کہ رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، یعنی امت محمدیہ جس طریقے سے نماز پڑھتی اس طریقے سے نماز پڑھو. تمہارے نبیوں کی شریعت ختم ہو گئی ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی یہ کہ امت محمدیہ جس طریقے سے نماز پڑھتی اس طریقے سے نماز پڑھو. اور پھر یہ نہیں کہا کہ صرف رکوع کرو بلکہ رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، تنہا نماز مت پڑھو. اسی لیے بعض حضرات صحابہ کرام کا اس آیت کریمہ کی وجہ سے تو مسلک یہ تھا کہ کسی آدمی نے تنہا نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں تھی.
اس کی نماز نہیں ہوتی تھی۔ ایک حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز نہیں ہوتی ہے مگر مسجد ہی میں۔ مسجد کے پڑوس میں رہنے والے کی نماز مسجد ہی میں ادا ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھے۔ ایک حدیث کے اندر منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں نابینا ہوں اور مجھے مسجد تک لے جانے والا کوئی موجود نہیں ہے، تو کیا میں مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھوں؟ مسجد کو چھوڑ کر میں اپنے گھر میں نماز پڑھوں؟ یہ انہوں نے سوال کیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتے ہو، اگر تم کو لانے والا کوئی نہیں ہے تو نماز تم گھر میں پڑھ سکتے ہو۔ تھوڑے سے وہ آگے گئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آئی، آپ نے ان کو واپس بلایا اور پھر پوچھا کہ کیا مؤذن کی اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں پڑتی ہے۔ کہا کہ پھر تو مسجد میں آؤ۔ دیکھو نابینا ہے، سمجھے، لانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ مسجد میں آؤ، مسجد میں آؤ۔ آج معمولی اعذار کی بنیاد پر ہم اپنے گھروں میں نماز کے عادی بن گئے ہیں۔ فرض نماز کو تو مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے جماعت کے ساتھ۔ ہاں، نوافل کا حصہ مسجد میں گھر کے اندر رکھ سکتے ہو، نوافل کا حصہ گھر میں رکھ سکتے ہو۔ آپ اشراق کی نماز گھر میں پڑھو، چاشت کی نماز گھر میں پڑھو، تہجد کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہو، اوابین کی نماز گھر میں پڑھ سکتے ہو، لیکن فرض نماز جو ہے وہ تو کیا ہے، سمجھے، مسجد ہی میں ادا کرے۔ تو بہرحال ان احادیث کی وجہ سے بعض حضرات صحابہ کرام کا مسلک تو یہ تھا کہ مسجد کے پڑوس میں رہنے والی کی نماز تو مسجد ہی میں ادا ہوگی، مسجد سے باہر ادا نہیں ہوگی۔ لیکن مؤذن کی کون سی آواز؟ آج تو لاؤڈ اسپیکر لگا دیا گیا ہے، تو اس مسجد کی آواز اس کونے تک پہنچے گی، آگے پیچھے دائیں، سمجھے، آدھا کلومیٹر، ایک کلومیٹر دور پہنچے گی۔ تو کیا اتنے دور سے آدمی نماز کے لیے آوے؟ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ نہیں، لاؤڈ اسپیکر کی آواز مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے، مؤذن کی فطری آواز۔ مؤذن اپنی فطری آواز میں جو اذان دیتا ہے اس کی آواز جس گھر تک پہنچتی ہے، تو ایسے لوگوں کو مسجد کے اندر آنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایسا شخص اگر مسجد سے باہر نماز پڑھے گا، گھر میں پڑھے گا، تو اس کے لیے سخت وعید ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ایسے میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں مؤذن کو اذان کا حکم کروں، مؤذن کو اذان کا حکم کروں، وہ اذان دے، اور پھر میں ایک آدمی کو نماز کے لیے حکم کروں میری جگہ پر، اور وہ نماز پڑھائے، اور کچھ حضرات صحابہ کو لے کر میں محلے میں جاؤں، ان گھروں میں جاؤں کہ جہاں پر لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، اور جا کر ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ اتنی سخت وعید ہے۔ کیا معمولی اعذار کی بنیاد پر ہم جماعت کی نماز اور مسجد کی نماز چھوڑنے کے عادی بن گئے ہیں؟ ان احادیث کی روشنی میں ہمارے لیے یہ درست ہے؟ ایک حدیث کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جماعت کی نماز میں کیا ثواب ہے، اگر لوگ جان لے تو پھر جماعت کی نماز میں کیا ثواب ہے، اگر لوگ جان لے تو معذور آدمی 2 آدمیوں کے سہارے پر مسجد میں آئے گا، اور لنگڑا اور اپاہج آدمی اپنے سورین کے بل گھسڑتا ہوا مسجد کے اندر آئے گا۔ جماعت کی نماز میں کیا ثواب ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو۔ بہرحال یہ ہے جماعت کی نماز کا ثواب۔ لیکن امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور حضرات فقہا کا مسلک تو یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، لہذا اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس سنت مؤکدہ کو بلا کسی عذر کے نہ چھوڑے، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے اس کا۔ بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اہل کتاب کو یہ توجہ دلائی ہے
کہ مال کی محبت دل سے نکالنے کے لیے اور منصب اور عہدے کی محبت دل سے نکالنے کے لیے یہ کیا علاج ہے؟ علاج بتایا گیا کہ رکوع کرنے والے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز کی برکت سے منصب کی اور عہدے کی محبت دل سے نکل جائے گی اور زکوٰۃ کی برکت سے کیا ہوگا؟ مال کی محبت دل سے نکلے گی. آج ہمیں ضرورت ہے ان دونوں باتوں کے اوپر عمل کرنے کی خاص ضرورت ہے. بہت کوتاہی پائی جاتی ہے، بہت کوتاہی پائی جاتی ہے. آیت کریمہ تو نازل ہوئی ہے اہل کتاب کے متعلق، لیکن اس آیت کریمہ میں میرے اور آپ کے سب کے لیے حکم ہے. اور آگے فرماتے ہیں کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. اس آیت کریمہ کے اندر بڑی عجیب بات ذکر کی گئی ہے کہ اہل کتاب اور یہود کے علماء کے کچھ رشتہ دار، اہل کتاب اور یہود کے علماء کے کچھ رشتہ دار اسلام لے آئے تھے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو ان علماء نے پوشیدہ طور پر اپنے رشتہ داروں سے جا کر یہ کہا کہ ہم تو ایمان نہیں لاتے ہیں، ہماری خاص وجوہات ہیں. ہم تو ایمان نہیں لاتے، ہماری خاص وجوہات ہیں. ان وجوہات کی بنیاد پر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں، لیکن کتاب کی روشنی میں، تورات کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، یہ واضح ہو چکا ہے. لہذا تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اسلام کے اوپر جمے رہنا. بات سمجھ میں آئی نا کہ اہل کتاب اور یہود کے علماء کے رشتہ دار کچھ اسلام لے آئے تھے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا تھا. تو پوشیدہ طور پر چپکے سے یہ علماء ان رشتہ داروں کے پاس گئے اور انہوں نے جا کر یہ کہا کہ تورات کی روشنی میں، آسمانی کتابوں کی روشنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری اور ان کی رسالت اور ان کی نبوت سچ ہے، حق ہے. تم نے اسلام قبول کیا ہے تو اسلام کے اوپر تم جمے رہنا، ہٹنا مت، اسلام پر جمے رہنا. ہماری تو کچھ مجبوریاں ہیں، ان مجبوریوں کی وجہ سے ہم اسلام قبول نہیں کرتے ہیں. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. کہ کیا تم لوگوں کو بر یعنی نیکی اور بھلائی کا حکم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے، علماء سے کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو بر نیکی اور بھلائی کا حکم کرتے ہو اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، اپنی ذات کو بھول جاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور تم کتاب کو پڑھتے بھی ہو، تورات کو پڑھتے بھی ہو. کتنی سخت وعید ہے کہ ایک آدمی دوسروں کو تو نصیحت کرے لیکن اپنی ذات کو بھول جاوے. دوسروں کو خوب نصیحت کرتا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ کرو، لیکن وہ خود گناہوں کے اندر ملوث ہے. ایسے واعظ کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں، ایسے واعظ کے لیے بڑی سخت وعید ہے. معراج کی ایک طویل حدیث ہے. اس طویل حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے چند لوگوں کو جہنم کی آگ کے اندر دیکھا کہ آگ کی قینچیوں کے ذریعے ان کی زبانیں اور ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے تھے. تو میں نے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ اے محمد، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ واعظین اور وہ مقررین ہیں، وہ بیان کرنے والے لوگ ہیں، تقریریں کرنے والے ہیں، لمبی لمبی تقریریں کرنے والے، لمبے لمبے بیان کرنے والے. یہ وہ واعظ ہیں آپ کی امت کے کہ جو لمبی لمبی تقریریں، بیان اور وعظ تو کیا کرتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، لیکن اپنی کہی ہوئی بات کے اوپر خود عمل نہیں کرتے تھے. تو ان کے لیے عذاب یہ ہے کہ ان کے ہونٹ اور ان کی زبانیں آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. اس لیے آدمی دوسروں کو نصیحت کرے تو اپنی ذات کو نہ بھولے، ہمیشہ اپنی ذات کو پیش نظر رکھے. بلکہ ہمارے بعد اکابر کے متعلق میں نے سمجھے یہ سنا، بیان کرنے سے پہلے وہ کہتے تھے، اپنے بعد اکابر کے متعلق میں نے یہ سنا کہ بیان کے لیے بیٹھتے تھے تو بیان شروع کرنے سے پہلے یہ کہتے تھے
کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا سب سے پہلا مخاطب میں ہوں، میری ذات ہے. میں اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں اور دوسروں کے لیے بعد میں اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں. حضرت شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی. اس عورت نے عرض کیا کہ حضرت یہ میرا چھوٹا بچہ ہے، یہ گڑ بہت کھاتا ہے، آپ اس کو نصیحت کیجئے. یہ گڑ بہت کھاتا ہے، نصیحت کیجئے، گڑ کھانا چھوڑ دے. تو حضرت نے فرمایا کہ آئندہ کل آنا آئندہ کل آنا. تو آئندہ کل وہ عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور حضرت نے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹے گڑ نہیں کھاتے ہیں، گڑ نہ کھایا کرو، گڑ نہ کھایا کرو. تو عورت نے پوچھا کہ حضرت یہ بات تو کل بھی آپ کہہ سکتے تھے، اس کے لیے مستقل آج آپ نے مجھے بلائے. تو حضرت نے فرمایا کہ کل تک میں خود گڑ کھاتا تھا، تو جو سمجھے گڑ میں کھاتا ہوں تو میری بات کی نصیحت، اگر میں اس بات کی نصیحت کرتا تو میری بات کی نصیحت کا اثر اس پر نہ ہوتا. اس لیے کل سے میں نے گڑ کھانا چھوڑ دیا ہے، اس لیے سمجھے اب میں نصیحت کر رہا ہوں. تو مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بات کہے اس بات کے اوپر کہنے والے کا خود کا عمل ہونا چاہیے اور اس کے بعد وہ دوسروں کو سمجھے نصیحت کرے. اور سمجھے کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک حدیث کے اندر موجود ہے کہ بعض اہل جنت جہنم والوں سے پوچھیں گے، بعض اہل جنت جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ ارے تم جہنم میں کیسے جلتے ہو، تم جہنم میں کیسے جلتے ہو؟ تمہاری باتوں کی وجہ سے دنیا میں تم نے جو اچھی اچھی باتیں کہی تھی، تمہاری ان باتوں کی وجہ سے تو ہم عمل کر کے جنت کے مستحق بنے ہیں، اور تم جہنم میں کیسے جلتے ہو؟ تو وہ جہنم میں جلنے والے جہنمی یہ کہیں گے کہ ہم جو بات کہتے تھے اس بات کے اوپر ہم خود عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ہماری بات کا فائدہ تم کو تو ہوا لیکن ہمیں اپنی بات کا فائدہ نہ ہوا، اس کی وجہ سے ہم جہنم میں جل رہے ہیں. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ آدمی اپنے ذات کو مخاطب بنائے، آدمی اپنے ذات کو سب سے پہلا یہ عمل کے لیے تیار کرے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. آگے فرمایا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو. بلا شبہ یہ بہت شاق ہے مگر خشوع خضوع کرنے والوں پر. آگے یہ لمبی بات ہے، انشاءاللہ آئندہ کل اس کے اوپر کچھ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کئی ہوئی باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.